پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش یوں تو کوئی نئی چیز نہیں، لیکن اس بار کئی روز تک جاری رہنے والے خلل نے نہ صرف روزمرہ کے کاموں کو بری طرح ڈسٹرب کیا ہے، بلکہ انٹرنیٹ پر انحصار کرنے والے ڈیجیٹل کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے انٹرنیٹ میں آنے والے خلل کو حکومت پاکستان کی طرف سے فائر وال کی انسٹالیشن کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، جس پر حکومت نے ایک طویل عرصے تک خاموشی اپنائے رکھی۔ تاہم گزشتہ روز وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے بالآخر تسلیم کیا کہ حکومت اپنے ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی ہے، جس کا مقصد سائبر حملوں کے خطرات سے نمٹنا ہے۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ فائر وال کیا چیز ہے اور حکومت اسے کیوں انسٹال کرنا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے کسی خاص مواد جیسا کہ تحریر یا ویڈیو تک رسائی کی درخواست بھیجتے ہیں تو وہ کئی روٹرز اور سوئچز سے ہو کر مین سرور تک پہنچتی ہے، جہاں وہ مواد موجود ہوتا ہے۔ وہاں سے مطلوبہ مواد لے کر وہ انہی روٹر سے ہو کر واپس آپ کے موبائل فون تک پہنچتا ہے۔ گیٹ وے ایسا مقام ہے جہاں سے ڈیٹا ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں منتقل ہوتا ہے، اور یہیں پر ایک حفاظتی دیوار لگائی جاتی ہے جسے فائر وال کہا جاتا ہے، تاکہ ڈیٹا پیکٹس کی نگرانی کی جا سکے۔ یہ حکومت کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے ڈیٹا یا ویب سائٹ کو صارفین کے لیے بلاک کر سکے۔ جدید فائر وال سسٹم صارفین کی لائیو لوکیشن ریکارڈ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر فائر وال کی آزمائش کے دوران جب ڈیٹا ٹریفک کو ایک نئے سسٹم کی طرف ری ڈائریکٹ کیا جاتا ہے تو اس سے انٹرنیٹ کی رفتار سست پڑ سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا پیکٹس کا سائز اور مقدار اندازے سے بڑھ جائے، جو ڈیٹا کے بہاؤ میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، میں سے بیشتر نے وی پی این کا لفظ زیادہ تر منفی معنوں میں سنا ہوگا، لیکن اس سال فروری میں سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر کی بندش کے بعد اس سے متعلق آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی وی پی این آپ کے آئی پی ایڈریس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وی پی این اس درخواست کا ایڈریس لاہور کی بجائے سنگاپور یا ہالینڈ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس سے آپ ایک مخصوص علاقے میں بلاک کیے گئے مواد یا ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر پاتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ کیا وی پی این فائر وال کو چکمہ دے سکتا ہے، تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ تاہم اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے حکومت نے وی پی این کمپنیز کے رجسٹریشن کا عندیہ دیا ہے، جس میں ان کمپنیز پر اپنا ڈیٹا بیس پاکستان میں قائم کرنے کی شرط بھی عائد کی جا سکتی ہے، جسے پورا کرنا بظاہر ممکن نہیں۔ حکومت پاکستان انٹرنیٹ کی نگرانی سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اس پر حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی جامع بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم ریاستی اداروں کی جانب سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح متعارف کروائے جانے کے بعد اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک معمول کی اپگریڈیشن ہے جو پاکستان سے پہلے کئی ایک ممالک کر چکے ہیں۔ انٹرنیٹ میں خلل کے باعث ڈیجیٹل سروسز فراہم کرنے والی کمپنیز، جن کا کام جغرافیائی فاصلوں کی وجہ سے محض اعتماد اور فوری رسائی کے سر پر چلتا ہے، انہیں شدید کلفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے بندش سے صرف فری لانسر ہی نہیں بلکہ ملکی معیشت کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا دار و مدار ہی قرضوں کے بعد ڈیجیٹل ایکسپورٹس اور ریمیٹنس پہ ہے۔ اس طرح کی معلومات افزا ویڈیوز کے لیے لاہور ٹوڈے سے وابستہ رہیے، کیونکہ لاہور ٹوڈے ہے زندہ دلوں کی آواز۔